اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں آؤ قرآن سمجھے کی شاہ دعوت پر آن لائن شرکت فرمانے والے احباب ملت و مسجد بیت الرشید میں حاضر رہ کر سماعت کرنے والے برادران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. جمعہ گزشتہ میں جو ذکر ہوا ان پاکیزہ اذکار کے مفاہیم
آپ کے ذہن و فکر میں محفوظ ہوں گے، اسی بیان کا یہ بھی حصہ ہے جو آج ذکر ہوگا۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو۔ یعنی اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ قوم بنی اسرائیل بالخصوص جب خدا کے فرمان سے انحراف کرنے لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تعلیم فرمائی، ترغیب دی اور انہیں راہ راست پر لانے کی رب نے تعلیمات فرمائی، لیکن وہ اللہ کے فرمان پر عمل پیرا نہ ہوتے، سن کر انسنی کرتے، انحراف کرتے، تو پھر اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ وہ ذکر گزرا بھی اور آئے گا۔ تو جب عذاب ان پر مسلط ہو ہی چکا اور عذاب کے وہ مستحق قرار پا ہی چکے، تو پھر انہیں وعظ و نصیحت کی ضرورت کیا؟ چنانچہ ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب انہیں نصیحت کرنے سے کیا فائدہ؟ انہیں آپ تنبیہ کیوں فرماتے ہیں جبکہ ہلاک اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے اور انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو بولے کہ یہ نصیحت اور وصیت اور تعلیم جو دی جا رہی ہے، گرچہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے اور عذاب ان پہ لازم ہے، پھر بھی وعظ و نصیحت اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ انہیں ڈر ہو جائے اور ہدایت پا جائیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں جب نافرمانیاں زیادہ ہوں اور وہ بندے اپنی نافرمانی کی بنیاد پر عذاب کے سزاوار ہو جائیں، پھر بھی ترہیب کا، تعلیم کا، ترغیب کا سلسلہ جاری ہی رکھنا چاہیے کہ کب کسے توفیق ہو جائے۔ اسی لیے وعظ و نصیحت، تقریر، تقاریر اور تحریر تمام علماء کرام کی خدمتیں اور ان کی تبلیغ کا سلسلہ جو جاری رہتا ہے وہ اسی کے تحت ہے کہ کب کس کے دل میں بات اثر کر جائے اور کون ہدایت قبول کر لے، یہ ہم آپ نہیں جانتے۔ کچھ لوگ اگرچہ ان چیزوں کو بے سود سمجھتے ہیں، بے فائدہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی اپنی نادانی ہے۔ ان تعلیمات اور تبلیغ اور تقریر اور تمام جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ جاری ہی رکھنا چاہیے، گرچہ نافرمانیاں عام ہو جائیں اور بندے مکمل طور پہ انحراف کرنے لگ جائیں، پھر بھی یہ سلسلہ جاری ہی رہنا چاہیے کہ انہیں ڈر شاید پیدا ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ پھر جب بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، یعنی اللہ نے سب پر عذاب نہیں دیا بلکہ اس گروہ کو، اس جماعت کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا جو لوگ کے برائی سے بچنے کی کوشش کرتے تھے، اب برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ تعلیمات کے ذریعے، نصیحت و وصیت کے ذریعے برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور اللہ انہیں ان کی خدمت کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھلا بیٹھے جو نصیحتیں انہیں ہوئی تھیں ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، ان لوگوں کو بچا لیا۔ اور رب فرماتا ہے وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا۔ اور یہ برے عذاب میں جو پکڑا اور جو ان کی عذاب میں گرفت ہوئی اور جو ان پہ عذاب کا سلسلہ جاری ہوا، کیوں ہوا؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے گویا ان پہ ظلم کیا، ان پہ زیادتی کیا، ان پہ عذاب مسلط کر دیا، خدا کو روا نہیں تھا۔ رب نے اس کا جواب دیا کہ عذاب میں پکڑا یہ بما کانوا یفسقون، بدلہ ان کی نافرمانی کا، یہ ان کی نافرمانیوں کا صلہ تھا جو اللہ نے انہیں دیا۔ اور یوں ہی نہیں دے دیا بلکہ انہیں پہلے نصیحت فرمائی گئی، تعلیم فرمائی گئی، انہیں سمجھایا گیا، ہدایت کی تلقین کی گئی، پھر بھی جب وہ نہیں مارے تو پھر اب عذاب کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور عذاب بھی کیسا ہوا؟ اللہ کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو ہر لمحہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کب کیسا عذاب نازل ہو جائے بندے کبھی سوچ نہیں سکتے، اور جب اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو بندوں کے پاس اس سے بچنے کی کوئی تدبیر بھی نہیں ہوتی۔ ساری دولت، حکومت، طاقت، سپاہی، دوائیں، ڈاکٹر، طبیب، ڈاکٹر، معالجہ، علاج اور تمام طرح کی تدبیریں دنیا میں ہیں، لیکن جب اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوتا ہے تو کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اس کی ایک جھلک آج ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ایک کرونا کی وبا نے پوری دنیا کو اس طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ بڑی بڑی دولت لوگوں کے پاس ہے، عقل ہے، ہنر ہے، شعور ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب دھرے کا دھرا ہے، کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، جبکہ یہ کوئی مکمل عذاب بھی نہیں، عذاب کی ایک جھلک سی ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی عذاب نازل ہو جائے اس کا تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کیا تدبیریں کام آئیں گی؟ کیا دولت، حکومت، عقل، شعور، علم کام آئے گا؟ کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہاں پھر بھی میرا ایقان کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے عذاب بھی آ جائے گر دہائی کوئی دے دے مصطفیٰ کی اور دعا کر لے رب کی بارگاہ میں، بہا لے ندامت کے آنسو، رب کو راضی کر لے تو نجات پا جائے گا۔ یہی ایک راستہ ہے اللہ سے اس کے دیے ہوئے عذاب سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے تو سخت عذاب،
آج تو ہمارے نبی کا کرم اور ہمارے پیغمبر کا صدقہ ہے کہ اس امت کو اس طرح کا عذاب دیکھنا نہیں ہوتا، ورنہ جیسے جیسے عذابات پہلے آئے بہت سارا عذاب کا تذکرہ آپ نے سنا، کس کس طرح سے اللہ نے عذاب دیا۔ ایک عذاب کی جھلک یہاں پر بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے وعظ و نصیحت کیا، تنبیہ کیا، جنہوں نے نیکی پہ عمل کیا، جو لوگ برائیوں سے بچتے رہے، اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو نافرمان ہی رہے، جو ہٹ دھرمیوں پہ اڑے رہے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر عذاب نے پکڑا، اور یہ ان کی نافرمانی کا بدلہ تھا۔ اور عذاب کیسا؟ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عنہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا تھا وہی کام کرنے لگے، سرکش ہو گئے، ہٹ دھرم ہو گئے، اور اس کام کے کرنے پر ہی وہ مصر رہے، تو پھر اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے فرمایا، رب کہتا ہم نے کہا لہم ان لوگوں سے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کن لوگوں سے؟ وہی جو لوگ نافرمانیوں پہ اٹل ہو چکے تھے، ممانعت کے احکام کی اہمیت نہیں سمجھتے تھے، اپنے نفس کی طلب میں اور اپنے خواہش نفس کی تکمیل میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے اب جب عذاب دینا چاہا تو رب فرماتا ہے قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ، بس اللہ کا ایک فرمان ہی تھا، فرما دیا اس نے بندر ہو جاؤ، پوری کی پوری قوم بندر ہو گئی۔ اب ذرا سوچے کوئی کیا عالم رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی، ایک انسان کو بندر بنا دیا جائے پل بھر میں، ایک انسان کو عزت سے ذلت کی گھاٹی میں پہنچا دیا جائے پل بھر میں، ایک انسان کو جسے شرافت ملی ہو ذلت و رسوائی کی عمیق کھائی میں ڈھکیل دیا جائے پل بھر میں۔ کوئی بچا سکتا تھا؟ کسی کی عقل کام آئی؟ کوئی ڈاکٹر اپنی تجویز سے اپنی تدبیر سے بچ سکا؟ نہیں، کسی کا کچھ کام نہیں آیا۔ اللہ نے فرما دیا بندر ہو جاؤ، پوری کے پوری قوم بندر ہو گئی۔ اور یہ لوگ جب بندر ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایسا نہیں کہ ان کی بینائی سلب کر لی گئی، بلکہ ان کی عقلوں کو سلامت رکھا گیا، ان کے شعور کو بھی سلامت رکھا گیا، ان کی بینائی کو بھی سلامت رکھا گیا۔ کیوں؟ تاکہ ایک دوسرے بھائی آپس میں دیکھ کر انہیں احساس ہو جائے۔ اب دیکھیے کتنا سخت موقع ہے، کل کا جو انسان تھا باپ کی حیثیت سے بیٹے کو دیکھتا تھا، بیٹا بیٹے کی حیثیت سے باپ کو دیکھتا تھا، آج رب نے فرما دیا بندر ہو جاؤ، باپ بھی بندر ہو گیا، بیٹا بھی، بھائی بھی بندر ہو گیا، ایک قرابت دار بھی، اور اپنی اس حالت میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہیں۔ کیا حالت رہی ہوگی، اور ان کے احساسات اور ان کی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ اس طرح سے عذاب میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ نے انہیں 3 دنوں تک اسی حالت میں رکھا۔ یہ 3 دنوں حالت میں کیوں رکھا؟ ایک تو یہ بھی ہے کہ اللہ عذاب دینا ہی چاہتا تھا تو یوں ہی عذاب دے دیتا اور رب فرما دیتا مر جاؤ تم سب، تو کوئی جی بھی نہیں سکتا تھا، اسی وقت مر جاتے۔ لیکن سب کے سب اگر اسی عالم میں مر جاتے تو پھر یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ ان کی کیفیت اور یہ حالت، یہ نوبت کون دیکھ پاتا؟
کسی کو تو خبر نہیں ہوتی، ہر کوئی تو مر ہی جاتا۔ اللہ کو منظور تھا کہ تم اپنی کیفیت اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی ذلت اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی پوزیشن اپنی آنکھوں سے دیکھو، اور تمہاری عقل سلامت ہے کہ دیکھو بھی سمجھو بھی، شعور سلامت ہے کہ دیکھو بھی پہچانو بھی، اپنی حیثیت کو سمجھ لو کہ اللہ کس قدر قدرت کا مالک ہے۔ اس نے تمہیں انسان بنایا تھا، اس نے تمہیں شرافت بخشی تھی، اس نے تمہیں عقل دیا تھا، اس نے تمہیں شعور دیا تھا، اس نے تمہیں عزت دی تھی، اس نے تمہیں بڑائی دی تھی، اس نے تمہیں سب کچھ دیا تھا، اور آج وہی خدا ہے کہ فرمان جاری ہو رہا کونوا قردۃ خاسئین۔ کل تک تو تم انسان رہے، اب آج سے تم بندر ہو جاؤ۔ تو کوئی چارہ نہ رہا، 3 دنوں تک زندہ رکھے گئے تاکہ اپنی پوزیشن اپنی کیفیت اپنی حالت کو خوب دیکھیں خوب سمجھیں، اور اب پھر توبہ کرنا چاہیں اور بچنا چاہیں تو اب کوئی چارہ نہیں ہے، عذاب آ ہی گیا۔ 3 دنوں اس طرح رہے، اور پھر 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے بندر ہو کر سب فوت ہو گئے، پوری کی پوری بستی پوری قوم فنا ہو گئی۔ یہ اللہ کے عذاب کا رنگ ہے، اللہ کے عذاب کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے فرمان کو ٹال نہیں پاتی۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ۔ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، یہ بھی ایک عذاب، اس کا ذکر قرآن میں اس طرح پہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، شکلیں بدل بدل کے، صورت بدل بدل کے، انداز بدل بدل کے۔ عذاب ایک یہ بھی ہے کہ قوم بنی اسرائیل خاص کر جو لوگ نافرمان ہوئے اور اللہ کے احکام سے انحراف کرنے لگے، کس طرح سے کچھ لوگ تو اس طرح سے ختم ہو گئے، بندر بن گئے۔ کچھ لوگوں کے لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک تم پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا، ایسے کو بھیجتا رہوں گا۔ کیسے؟ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو انہیں بری مار چکھائے۔ ایسوں کو بھیجتا رہوں گا کا مطلب یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کو اللہ نے حکم کر دیا کہ اب تمہیں قیامت تک میں ظالم حکمرانوں کے شکنجوں میں رکھوں گا۔ چنانچہ اب قوم پر یہ بھی ایک ایسا عذاب رہا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظالم حکمراں مقرر فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جو شاہان روم اور بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے، بخت نصر وغیرہ، یہ سب ایسے بادشاہ گزرے جو قوم پر ظلم اٹھاتے، ظلم کے پہاڑ توڑتے، ان کو ستاتے، انہیں تکلیف دیتے، اور پھر کوئی انہیں بچا نہ پاتا۔ آج بھی اس کی جھلک ہمارے نگاہوں کے سامنے، یہ جو حکمراں مسلط ہیں ہم پر، اس میں بھی رب کا منشا ہی ہوتا ہے۔ کسی ملک کا کوئی حکمراں اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشے سے خلاف ہو کر نہیں ہوتا، جو اس کا منشا ہوتا ہے اسی کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب قوم بہرہ روی اختیار کر لیتی ہے، جب قوم میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں، قوم جب غفلتوں کا شکار ہو جاتی ہے، اور قوم جب اپنے خدا کے فرمان سے کو بھول جاتی ہے، قوم کے اندر جب
جذبہ بندگی سرد ہو جاتا ہے، اور قوم جب لاپرواہ ہو کر برائیوں میں الجھ جاتی ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کر دیتا ہے۔ اور یہ ظالم حکمراں جب مسلط ہو جاتے ہیں تو کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی تدبیر نہیں ہوتی۔ آج کا جو دور ہے وہ ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے، ہماری غفلتیں، ہماری لاپرواہیاں، ہماری بے روی، ہماری گمراہی، ہماری نافرمانیاں، یہ سب اتنی عام ہو چکی تھیں کہ ان ظالم حکمرانوں کو اللہ نے مسلط کر دیا، اور اب یہ ہمیں طرح طرح سے ستا رہے، ناجائز باتوں میں پھنسا رہے، غلط الزامات میں پھنسا رہے، طرح طرح کے ہم پہ دفعات لگا رہے، گرفتاریاں ہو رہی، جیل بھیجے جا رہے، ستایا جا رہا ہے، روزی سے، معاش سے، اقتصادی پوزیشن سے، ہر طرح سے جو ستایا جا رہا ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے۔ بس رستگاری کا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں پر نظر کریں اور اپنی بدعمالیوں پہ توجہ کریں، ان سے باز ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، اور اپنے خدا کو راضی کر لیں، اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بال بچوں کو، سب کو ہدایت دیں، تلقین کریں، انہیں نیکی کی دعوت دیں۔ ماحول اچھا بن گیا تو خدا کا انعام ہم پر نازل ہوگا اور مصیبتوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، جہاں اللہ سخت عذاب دینے والا ہے وہیں آگے بیان ہو گیا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے، عذاب بھی دے گا، اور جب تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے تو پھر اللہ اپنی شان غفوری کے لحاظ سے اور اللہ اپنی شان رحیمی کی بنیاد پر تم کو نجات بھی دے دے گا، آسانی بھی پیدا کر دے گا، تم کو چھٹکارا بھی دلا دے گا، تمہاری مشکلیں آسان بھی کر دے گا، اور تمہیں اللہ اپنے رحمت سے قریب کر لے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر احساس کو بیدار کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور ارشاد ربانی وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا، گروہ گروہ، منہم الصالحون ومنہم دون ذالک وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا، گروہ گروہ، ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے۔ یہ اللہ نے گروہ بنا دیا، قبیلے، خاندان، جماعت الگ الگ ہے نہیں، یہ سب الگ الگ اسی لیے کر دیا گیا تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے، کون لوگ نیک ہیں، کون لوگ برے ہیں، کس کے اندر اچھائی ہے، کس کے اندر برائی ہے، کون نیکوکاری پہ عمل کر رہا، کون بدکاری کو اپنائے ہے، کون کیا کر رہا ہے، گروہ در گروہ مقرر ہو گئے، اور ان میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اور طرح کے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ اللہ نے بھلائی فرمائی، کچھ لوگوں پہ برائیاں نازل ہو گئیں،
یہ بھی آزمائش کے طریقے جمعہ گزشتہ میں بھی میں نے بتایا تھا، آزمائش کے انداز جدا جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کسی کو دے کر بھی آزماتا ہے اور کسی سے لے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو آسائش میں مبتلا کر کے آزماتا ہے اور کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا جدا جدا انداز ہے، رب جیسے جس کو چاہتا ہے آزما لیتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں، یعنی یہ آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ وہ نادم ہو جائیں، رجعت کر لیں، اپنے کیے پہ ندامت کے آنسو بہا لیں۔ پتہ یہ بھی چل رہا ہے کہ آسائش میں، راحت میں، خوشحالی کے ماحول میں، عیش و عشرت کے ماحول میں بھی ہمیں خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ دولت، یہ آسائش، یہ راحت، یہ سامان عیش و عشرت، یہ سب کچھ جو مل رہا ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مولا ہمیں شاید ان چیزوں کو دے کر آزما رہا ہے۔ اس کا احساس کب ہوگا؟ جب وہ دولت چھین لی جائے، جب وہ آسائش ختم ہو جائے، جب وہ آسانی کا راستہ مسدود ہو جائے، تب احساس ہوگا کہ کاش اس دن ہم اپنے خدا کو ہم نے نہ بھلایا ہوتا۔ اس لیے دونوں طریقے بیان ہو گئے کہ ہم نے بھلائی کے ساتھ بھی آزمایا ہے، برائی کے ساتھ بھی، کہ ہر حال میں بندوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہماری آزمائش کر رہا ہے، اور یہ صرف اسی لیے ہوتا ہے لعلہم یرجعون، کہ کہیں وہ رجوع لائیں، یعنی میری طرف پلٹ آئیں۔ تو ایسا نہیں کہ مصیبت نہیں پلٹا جائے، راحت میں بھی خدا کو یاد کرے، آسانی میں بھی خدا کو یاد کرے، آسائش میں بھی خدا کو یاد کرے، آرام کے دنوں میں بھی خدا کو یاد کرے۔ ایسا نہیں کہ صرف مصیبت میں پکارو، بیمار ہو جاؤ تو پکارو۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے جوانی کی عبادت ضعیفی کی عبادت سے کہیں افضل ہے، اس لیے کہ ضعیفی کی عبادت تو مجبوری کی ہوتی ہے اور جوانی کی عبادت وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ نوجوان لوگ سمجھتے ہیں ابھی تو نماز کی ضرورت نہیں، ابھی تو داڑھی کی ضرورت نہیں، ابھی تو بچے ہیں، جب وقت آئے گا تو پڑھ لیں گے، جب وقت آئے گا تو داڑھی رکھ لیں گے، جب وقت آئے گا تو ایسا کر لیں گے۔ وقت تم نے سمجھا ہے کہ نہیں آیا ہے، حالانکہ خدا نے تمہارا وقت تو تم کو بتا ہی دیا ہے۔ یہ سارے وقت آنے باقی نہیں ہیں، بلکہ یہ وقت آ گیا ہے جس دن سے تم بالغ ہو گئے، اس دن سے تم شریعت کے مکلف ہو گئے۔ انتظار نہ کرو بال پکیں گے تو نماز پڑھوں گا، کمر جھکے گی تو نماز پڑھوں گا، بیمار پڑوں گا تو خدا کو یاد کروں گا۔ نہیں، اس وقت کرنا بیکار ہوگا۔ کاش کہ جس دن سے تم پر اللہ نے تمہارا وقت بتا دیا، اس دن سے تم اپنے خدا کو یاد کرو، اور جب اس دن سے کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا تمہارے دفتر میں برائیاں نہیں ہوں گی، تمہارے نامہ اعمال میں پھر گناہیں نہیں ہوں گی، بلکہ نیکیوں سے دفتر بھرا ہوگا، اچھائیوں سے نامہ اعمال پر ہوگا۔ اور جب اس طرح کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ فرمائے گا یہ میرا بڑا وفادار بندہ ہے، آسائش میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، آسانی میں بھی یاد کر رہا ہے، اچھے وقت میں بھی مجھے پکار رہا ہے، تو اب اس پہ برا وقت میں ڈالوں کیوں؟ ہمیشہ اللہ اپنی رحمت سے قریب فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائیاں اور برائیاں میں دے کر آزماتا ہوں،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ رجوع لائیں۔ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا۔ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے۔ یہ بھی یہودیوں کے تعلق سے، قوم بنی اسرائیل کے ہی تعلق سے ہے کہ کتاب کے وارث ہوئے، یعنی توریت کی جیسی کتاب اپنے آباء و اجداد سے پائی، لیکن اللہ کا یہ پاکیزہ کلام پانے کے بعد شکر گزار نہیں ہوئے، بلکہ کتاب تو پا لیا اور کتاب پا کر اپنے کو سب کا حکمراں، اپنے کو اعلیٰ، اپنے کو احکم اور اپنے کو افضل شمار کرنے لگے، مگر کتاب کو اپنی نفسانیت اور اپنی نفس کی شرارتوں کا حصہ بنا لیا، اپنی مرضی کے مطابق تحریف کرنے لگے، اس میں ترمیم کرنے لگے، حلال کو حرام کرنے لگے، حرام کو حلال کرنے لگے، جو جی میں آتا وہ کر گزرتے، جیسے جیسے ان کو سمجھ میں آتا ویسے ویسے تبدیلی کر لیتے، جو چیزیں ان پہ گراں گزرتی اور جس میں انہیں عمل کرنا دشوار ہوتا بس ان کو بدل دیتے، راتوں رات بدل دیتے۔ فیصلے کرتے تو رشوت لے کر کرتے۔ ان کی قوم کا جب کوئی قاضی مقرر ہوتا بلا رشوت لیے فیصلہ نہیں کرتا۔ جس قوم کے ساتھ جو دعوے دار، جو مدعی ہوتا، جو مدعا علیہ ہوتے، جس کے حق میں فیصلہ کرانا ہوتا، اس کا وہ پیسہ لے لیتے، گرچہ صحیح ہو، غلط ہو، جھوٹ ہو، کچھ بھی ہو، رشوت لے کر فیصلے کرتے۔ اس طرح کی جب برائیاں عام ہونے لگیں، آج بھی اس کی جھلک ہے۔ بہت سارے جو لوگ افتاء کے منصب پہ ہیں، مولوی بنے ہیں، مفتی بنے ہیں، آج کا دور بھی اس دور سے تھوڑا ٹیلی ہی کرتا ہے۔ اپنی اپنی مرضی کے مطابق لوگ فتوے دے رہے، اپنی اپنی نفس کی خواہش کی تکمیل میں فتوے دے رہے۔ پیشن گوئی حضرت شاہ نعمت اللہ صاحب کی گزری ہے 800 کچھ برس پہلے۔ شاہ نعمت اللہ صاحب کی پیشن گوئی بڑی مشہور ہے، اہل علم کے نزدیک بھی اب تک جو انہوں نے پیش گوئیاں فرمائی ہیں ان میں اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل مطابق گزرتا گیا۔ انہی شاہ نعمت اللہ صاحب کی پیش گوئیوں میں آج کے حالات کے تحت بھی ذکر ہے، اور یہ جو ماحول ہے، جو کرونا وائرس سے ہم لوگ متاثر ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اس کا ذکر 800 برس پہلے شاہ نعمت اللہ صاحب نے اپنی پیش گوئی میں کیا ہے، اور انہوں نے اس کے اسباب اور اس کی وجہ بیان کی ہے کہ علماء کے اندر نافرمانیاں عام ہونا، مفتیان اکرام کی کا بد کردار ہو جانا، عوام کے اندر اللہ کی سچائی کے ساتھ بندگی کا جذبہ سرد پڑ جانا، باپ کا بیٹیوں کے ساتھ معاشقہ کرنا، اپنے گھر کے ماحول کو پراگندہ کر دینا، عریانیت، گھر میں رقص و سرور کی محفلیں رچانا، یہ ایسے ماحول پیدا ہوں گے۔ یہ اسباب بتائے ہیں اور بھی اسباب بتائے، تو ان میں پھر اللہ تعالی ان پر ایسے حکمراں مسلط کرے گا، ظالم، کافر، بے سر کے، بے تاج کے بادشاہ ہوں گے، اور وہ اسلام اور اہل اسلام پر اپنا حکم چلائیں گے، اور مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا، محض صبر کریں گے، محض ضبط کریں گے، ان کی بات کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ یہ سارے حالات بیان کیے، اور یہ اس طرح کے حالات چل ہی رہے ہوں گے کہ ان میں اچانک پھر خدا کا ایک قہر نازل ہو جائے گا، اور وہ قہر جب نازل ہو جائے گا مسجدیں بند ہو جائیں گی، حج بند ہو جائے گا، عبادتوں پہ پابندیاں ہو جائیں گی۔ اس طرح کا بیان بالکل بیان ہی آج کے حالات سے ٹیلی کر رہا ہے، اور مسلم قوم پوری دنیا کی، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں مسلمان بھی بکثرت ہلاک ہوں گے، کفار و مشرکین کی ہلاکت بھی ہے، ساتھ میں مسلمان بھی ہلاک ہوں گے، لیکن یہ دن بہت دن نہیں رہ سکیں گے
جب بندے اپنی بد کرداریوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنے گھریلو ماحول کو اچھا بنا لیں گے، برائیوں سے آپ پاک ہو کر خدا کو یاد کر لیں گے تو انقلاب آ جائے گا اور اہل اسلام کو اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو ان اسپیشن گوئی کے تحت اور فرمانے رب تعالی کے تئیں ہمیں اور آپ کو محض اپنے خدا کو راضی کرنے کی سبیل اختیار کرنی ہے۔ ارشاد ربانی پھر انشاءاللہ آگے آپ سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔